السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اعتکاف کے حوالے سے چند مسائل آپ کے سامنے رکھوں گی۔ سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 187 میں اللہ رب العزت فرماتے ہیں وَلَا تُبَاشِرُوهُنَّ وَأَنْتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ، کہ جب تم مسجدوں میں اعتکاف کی حالت میں ہوتے ہو تو اپنی بیویوں سے مباشرت نہ کرو۔ یہاں سے معلوم ہوا کہ جو اعتکاف ہے وہ مسجد میں ہے، گھروں میں نہیں ہے۔ اور نافع بیان فرماتے ہیں کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مجھے وہ جگہ دکھائی کہ جہاں نبی علیہ الصلوۃ والسلام اعتکاف کیا کرتے تھے۔ صحیح مسلم کی حدیث نمبر 1171 ہے۔ اسی طرح پھر خواتین کا اعتکاف کرنا وہ بھی مسجدوں میں ہے، گھروں میں نہیں ہے، کہ آج کل خواتین ہمارے ایک فتنہ پھیلا ہوا ہے کہ باہر ماحول اچھا نہیں ہے تو ہم گھروں میں اعتکاف کریں، باہر نہ جائیں۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے بھی مسجد میں اعتکاف کیا اور امہات المؤمنین بھی مسجد میں اعتکاف کیا کرتی تھی۔ اس کی ایک دلیل آپ کے سامنے رکھوں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے رمضان المبارک میں اعتکاف کا ارادہ کیا اور اس کا ذکر کیا سیدہ عائشہ سے، تو سیدہ عائشہ فرماتی ہے کہ اللہ کے نبی مجھے بھی حکم دے، مجھے بھی اجازت دے، میں بھی اعتکاف کروں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اجازت دی۔ پھر سیدہ حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سیدہ عائشہ سے کہنے لگیں کہ آپ مجھے بھی اجازت لے کے دیں، تو سیدہ عائشہ نے ان کو اجازت لے دی۔ اور پھر سیدہ زینب بنت جحش رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب یہ دیکھا تو انہوں نے بھی اپنا خیمہ لگنے کا حکم دیا اور ان کا خیمہ لگ گیا۔ تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب فجر کے بعد صبح اپنے خیمے میں جانے لگے تو آپ نے دیکھا کہ وہاں بہت زیادہ خیمے لگے ہوئے تھے، تو آپ نے فرمایا کہ یہ کیا ہے؟ تو بتایا گیا کہ یہ امہات المؤمنین سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور سیدہ حفصہ اور سیدہ زینب بنت جحش رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خیمے ہیں۔ صحیح بخاری کی حدیث نمبر 2045 ہے۔ تو یہاں پر دیکھیں اتنی بڑی دلیل آپ کے سامنے کہ ان کے لیے یہ الفاظ اللہ کے نبی نے استعمال نہیں کیے کہ میں مسجد میں اعتکاف کروں گا اور تم گھروں میں کرو، کہ آپ نے اجازت دے دی۔ قرآن میں بھی عورتوں کے لیے اور مردوں کے لیے الگ الگ الفاظ کا استعمال نہیں ہوا، مسجدوں کا الفاظ استعمال کیا گیا۔ تو اعتکاف جو ہے وہ مسجد میں ہے، گھروں میں نہیں ہے۔ سنن ابن ماجہ کی حدیث نمبر 1776 میں سیدہ عائشہ فرماتی ہیں کہ میں گھر یعنی ضرورت پوری کرنے، قضاء حاجت کے لیے گھر جایا کرتی تھی۔ تو یہ یہاں سے بھی پتہ چلتا ہے کہ خواتین کا اعتکاف جو ہے مسجد میں ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی جو ازواج تھیں وہ بھی مسجد میں اعتکاف کیا کرتی تھی۔ اور پھر اعتکاف کی مدت کے بارے میں کہ اعتکاف 30 دن کا بھی ہے، 20 دن کا بھی ہے، 10 دن کا بھی ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے 30 دن کا بھی اعتکاف کیا، 20 کا بھی کیا اور 10 دن کا بھی، لیکن زیادہ تر آپ صلی اللہ علیہ وسلم رمضان المبارک کے آخری عشرے میں اعتکاف کیا کرتے تھے۔ ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ہم نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ اعتکاف کیا تو جبرائیل علیہ السلام آئے تو انہوں نے کہا کہ آ کے کہنے لگے کہ آپ جس چیز کی تلاش میں ہیں وہ آگے ہے، یعنی یہاں پر لیلۃ القدر مراد ہے کہ آپ لیلۃ القدر کی تلاش میں ہیں تو وہ آگے ہے، یعنی اگلے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے دوسرے عشرے میں بھی اعتکاف کیا۔ تو کہتے ہیں کہ ہم نے بھی ان کے ساتھ اعتکاف کیا۔ تو پھر جبرائیل علیہ السلام دوبارہ آئے تو انہوں نے کہا کہ آپ جس چیز کی تلاش میں ہیں وہ آگے ہے، یہاں پر بھی لیلۃ القدر کا ذکر ہے۔ تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 20ویں رمضان کی صبح کو خطبہ دیا اور فرمایا کہ جس نے میرے ساتھ اعتکاف کیا وہ دوبارہ اعتکاف کرے، مجھے لیلۃ القدر دکھائی گئی لیکن میں بھول گیا، اور وہ رمضان المبارک کے آخری عشرے یعنی طاق راتوں میں ہے۔ صحیح بخاری کی حدیث نمبر 813 ہے۔ صحیح بخاری کی حدیث نمبر 2027 میں ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام دوسرے عشرے میں اعتکاف کیا کرتے تھے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہی دنوں میں اعتکاف فرمایا، اور پھر 21ویں رات آئی کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم صبح باہر آ جایا کرتے تھے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے میرے ساتھ اعتکاف کیا وہ میرے ساتھ دوبارہ اعتکاف کرے، یعنی آخری عشرے میں۔ تو آخری عشرے میں اعتکاف کرے، مجھے طاق رات دکھائی گئی، یہ لیلۃ القدر دکھائی گئی لیکن پھر بلا دی گئی، اور پھر میں یہ بھی دیکھ رہا ہوں کہ میں کیچڑ میں سجدہ کر رہا ہوں۔ تو پھر تم لوگ لیلۃ القدر کو رمضان المبارک کے آخری عشرے میں طاق راتوں میں اس کو تلاش کرو۔ تو دیکھیں نا کہ یہاں پر واضح ہمارے لیے نصیحت ہے، ہمارے لیے پیغام دیے گئے ہیں۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ طاق راتوں میں یعنی جو اعتکاف ہے وہ گھروں میں نہیں ہے، مسجدوں میں ہے۔ لیلۃ القدر جو ہے اس کو آخری راتوں میں تلاش کرو، طاق راتوں میں۔ ہم نے ایک رات مختص کر لی ہوئی ہے، 27ویں رات، اسی رات کو ہم عبادت کرتے ہیں، اسی رات کو ہم نے خاص کیا ہوا ہے کہ اسی رات کو شاید لیلۃ القدر ہے۔ لیکن جب نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو وہ رات بھلا دی گئی اور ان کے اپنے ہی الفاظ ہے کہ مجھے رات بھلا دی گئی، تو پھر ہم لوگ کون ہوتے ہیں 27ویں رات کو خاص کر لینے والے؟ اللہ تعالیٰ ہمیں اس سے محفوظ فرمائے۔ صحیح بخاری کی حدیث نمبر 2032 میں ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے عرض کیا کہ میں نے جاہلیت میں
نظر مانی تھی کہ میں ایک رات کا اعتکاف کروں گا مسجد الحرام میں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اسے تو پورا کر، یعنی جو نظر تو نے مانی اسے پورا کر۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ اعتکاف ایک رات کا ہو، 2 راتوں کا ہو، 3 راتوں کا ہو، 10 دن کا ہو، آپ جتنے دنوں کا چاہیں آپ اعتکاف کر سکتے ہیں، اس میں کوئی ممانعت نہیں۔ اور پھر اعتکاف کی کچھ لوگ نیت کرتے ہیں، تو دیکھیں تمام اعمال کا دار مدار نیتوں پر ہے، انما الاعمال بالنیات، نیت کرتے ہیں دل کے ارادے کو۔ اور کچھ لوگ جب اعتکاف کے لیے جاتے ہیں تو انہوں نے یہ الفاظ کہنے ہوتے ہیں نویت سنت الاعتکاف، یعنی ہم نے تو کبھی دہرائے بھی نہیں، اللہ تعالیٰ ہمیں محفوظ فرمائے، تو کہ میں نے اعتکاف کی نیت کی۔ دیکھیں اللہ تعالیٰ تو آپ کے دل کے ارادے کو جانتا ہے، وہ تو آپ کی شاہ رخ سے بھی زیادہ نزدیک ہے، اس کو ان الفاظ کی کیا ضرورت ہے؟ جو آپ دہرا کے کیا بتانا چاہ رہے ہیں کہ ہم اللہ تعالیٰ کو بتا رہے ہیں کہ ہم نے اعتکاف کی نیت کی، اس کا دین اسلام سے کوئی تعلق ہی نہیں ہے، اور اس کا حدیث میں کہیں پہ بھی یہ حدیث بیان نہیں کی گئی کہ آپ جب اعتکاف بیٹھیں تو یہ والے الفاظ دہرائیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس بدعت سے محفوظ فرمائے۔